اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری یہ آیات ہیں، آیت نمبر یہ 21 ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں 21 کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ تفہیم القرآن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس، اگر یہاں پہ ٹھہر جائیں گے تو اس کو پڑھیں گے اعبدوا، ٹھیک ہے۔ عبادہ یعبدو سے یہ بنے گا امر، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ لوگو، یعنی لوگوں سے مراد یہ ناس ہے نا، ناس کا ترجمہ لوگوں کیا ہے، یعنی اے لوگو یا اے انسانوں۔ یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، کیونکہ قرآن کا نزول سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے جو چاہے اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرے۔ تو یہاں پر یہ ناس کا لفظ آیا، ایمان والوں کا نہیں لفظ آیا، بلکہ تو اے لوگو یا ہے نا، اے لوگو یا اے انسانوں، بندگی اختیار کرو، ٹھیک ہے، یعنی عبادت کرو۔ اعبدو کا لفظ کیا ہے؟ یعنی بندگی کرو یا عبادت کرو، اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اب کنز ایمان کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو۔ ترجمہ وہی ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تتقون یعنی تم تقوی حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا یعنی فرش اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، من السماء ماء وانزلا، اتارا پانی اس نے، تو اس سے کچھ پھل نکالے، من الثمرات، تمہارے کھانے کو، رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، ٹھیک ہے۔ فا تو لا نہیں، فا کا کئی معنی ہوتا ہے، فا تو لا نہیں، تجعلوا تم سب نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادوں یہ واو کی وجہ سے ملا رہے ہیں، یعنی اللہ کے لیے برابر والے نہ بناؤ، اللہ کے برابر کسی کے نہ، دیکھیں ترجمہ بھی یہی ہے، برابر والے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر، اب یہ پتہ نہیں جان بوجھ کر ترجمہ کیوں لے آئے، یہ تو پھر مجھے نہیں پتا کہ جان بوجھ کر کیا مطلب۔ اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ یہ بنا نا کہ اللہ کے لیے یعنی اس کے مد مقابل یا اس کے برابر کسی کو نہ کرو، نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ یہ تجعلوا نہ بناؤ تم، وانتم تعلمون، یہ دیکھیں وانتم کا ترجمہ بنے گا اور تم سب، تعلمون جانتے ہو، یعنی تم سب لوگ یہ بات جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ کہ یہ اوپر ابھی جو بات گزری ہے نا، یہ بات تم لوگ جانتے ہو۔ تو یہاں ترجمہ یہ جان بوجھ کر اس کا کیا ہے انہوں نے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے برابر والے ٹھہرانے کی بات کی ہے، لیکن بات اصل میں ہو رہی جب اوپر ہوئی ہے نا، کہ اللہ نے یعنی تم کو پیدا بھی کیا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے پانی اتارا اوپر سے، ٹھیک ہے، اس سے تمہارے لیے پھل نکالے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کے لیے کہ کھاؤ پیو۔ تو یہ سب کچھ تو تم جانتے ہو نا، یہ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے نا۔ آپ سورہ یونس پڑھیں، سورہ مومنون ہے 18ویں پارے میں، وہ پڑھیں، بے شمار صورتیں ہیں۔ کفار مشرکین کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، تو کہیں گے کہ سیقولون اللہ، ٹھیک ہے، یا یہ کہیں گے لیقولن، ٹھیک ہے، یا یہ ضرور کہیں گے کہ یعنی اللہ نے، یعنی تم کو، یعنی یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، یعنی تم کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے۔ یہ تو کفار آج کے کافر بھی جانتے ہیں۔ ابھی آپ نا جو ہندی کتابیں ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے سورج چاند بنایا، جس نے تاروں کو چمکایا، جس نے پھولوں کو مہکایا، جس نے سارا جگت بنایا، جس نے پانی کو لہرایا، جس نے چڑیوں کو چہکایا، جس نے سارا سبزہ اگایا، اور جس نے سارا جگت بنایا، ہم اس ایشور کے گڑ گائیں، اسے پریم سے شیس نوائیں۔
یعنی ہم اسی کے جو ہے نا تعریفیں کریں اور اسی کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہوں، اسی کی عبادت کریں۔ یہ تو آج بھی جو ہے یعنی غیر مسلموں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ آگے پڑھیے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے، ریب یعنی شک کو کہتے ہیں، اور جو کچھ یعنی جو ہم نے اتارا ہے نا، نزلنا نازل کیا ہے، یعنی جو اس میں ہے، علی عبدنا یعنی اپنے بندے خاص پر، یعنی عبدنا یہ نسبت ہے اللہ کی طرف، یعنی اضافت ہے، تو یہ یعنی ایک خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے اپنے بندے پر یعنی جو اتارا ہے، اگر تم کو اس پر شک ہے یعنی قرآن پر اتارا، فأتو تو لے آؤ، بصورت من مثلہ تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، ودعوا شہداءکم اور اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں اپنے سب حمایتیوں کو، من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا جتنے سب کو بلا لو، سب کو دعوت دو اس بات کی، آئیں سب جو ہے تمہارا ساتھ دیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم لوگ سچے ہو واقعی تو یہ کام کر ڈالو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ لا سکو، تم ایسا نہیں کر سکو گے، یہ لم بتا رہا ہے، لم نے اس کو ماضی میں کر دیا، یعنی تم ایسا نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے، تم کر ہی نہیں سکو گے، پھر اگر ایسا نہ لا سکو، اگر ولن تفعلوا اور ہم یعنی یہ ولن کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، ہم کا ترجمہ آگے کہیں کسی اور کا کیا ہوگا، تفعلوا یعنی کہ تم ہرگز نہیں لا سکو، تم نہیں بنا سکو گے، تم نہیں لا سکو گے، یہ بتایا، فاتقوا النار التی تو فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، فاتقوا النار التی تو ڈرو اس آگ سے، نار اس آگ سے، لتی وہ جو جس کا ایندھن آدمی، وقودها الناس والحجارہ آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار رکھی ہے کافروں کے لیے، وبشر الذین اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے، آمنوا وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، صالحات یعنی کیے انہوں نے نیکیاں کی، انا لہم یہ کہ ان کے لیے باغ ہیں، جنات تجری جن کے نیچے تجری نہریں، من تحتها نیچے، ٹھیک ہے، نہریں اور جن کے نیچے رواں ہیں، بہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تجری بہہ رہی ہیں، تجری کا مطلب بہنا ہے، اور انہار نہریں رواں ہیں، اور کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یہ صرف ایک مطلب شکلاً بات ہو رہی ہے کہ شکلاً ملتا جلتا ہوگا، ورنہ یہ کہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، نہیں میں آگے نکل گئی تھی، ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، میں نے نیچے دیکھ لیا، تو وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ آیت نمبر 25 ہو گئی، بس اتنا ہی۔ اب تفہیم قرآن کا ترجمہ دیکھ لیجئے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ یہ ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، کبھی اسی لیے آیا، کبھی نہیں کا مطلب لن نے اس کا ترجمہ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے یہاں سے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہم نے آیات پڑھ لی ہیں، ترجمہ پڑھیں گے خالدون تک، یہاں تک پڑھیں گے آیت نمبر 25 تک۔ وبشر کا ترجمہ ہے، اس میں جو ہے اے پیغمبر، اس لیے کہ اس میں انتہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اور مخاطب ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس ترجمہ کیا، اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، یعنی صالحات کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ خالد کا مطلب ہوتا ہے نا ہمیشگی، تو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہم نے ترجمہ اور ترجمہ پڑھا، آیات پڑھی، ترجمہ پڑھا، اب ہم انشاءاللہ اس کے بعد تفسیر پڑھیں گے اللہ کی مدد سے۔